نماز کے بارے میں قرآن شریف میں اس طرح سے آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور سورہ بقرہ کی 277 نمبر کی آیت اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجیے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی عطا کیا کیجیے، بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آزاد دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو۔ ابھی حدیث سنیے نماز کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت زبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں،
اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ حدیث شرح السنہ مشکوٰۃ المصابیح سے لی گئی ہے۔ حضرت قرہ بن دامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذمہ جس سے معاہدہ کیا ہوا ہو کہ قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھے گا، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی غیر خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سننے کے وقت یہ کہا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا بِالْإِسْلَامِ دِینًا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے، اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اسے عمرہ کرنے والوں کی طرح ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے قاعدہ بات نہ ہو، یہ عمل اونچے درجے میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، کندھوں کو کندھوں سے سیدھ میں رکھا کرو، صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جایا کرو، اور صفوں کے درمیان خلا کو پورا کر لیا کرو، اس لیے کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتا ہے۔ فائدہ:
بھائیوں کے نرم بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سب سیدھی کرنے کے لیے تم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے ہونے کو کہے تو اس کی بات مان لیا کرو۔ یہ حدیث مسند احمد، طبرانی اور مجمع زوائد میں درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابھی آخر میں ایک اہم حدیث سنیے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو جانوں بیٹھیں اور بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمے پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے، کلمے شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمے یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بیدیہ الخیر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حدیث کتاب ترمذی عمل الیوم واللیل میں درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ اللہ حافظ۔